السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلوا کما رأیتمونی اصلی۔ کل کے درس میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ نماز کے بعد کچھ دیر بیٹھنا اور اسی طرح صف درست کرنا، اس حوالے سے ایک دو باتیں جو مزید رہ گئیں۔ ایک بات یہ ہے کہ نماز کے بعد جو بیٹھنا ہے یہ نماز کے بعد کے اذکار کے لیے ہے، اس میں بیٹھ کے اذکار کیے جائیں، کیونکہ نماز کے بعد کے اذکار بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ ویسے تو بہت سے اذکار ہیں، لیکن میں ایک حدیث سنا دیتا ہوں، باقی سب پہ بھی عمل ہونا چاہیے۔ جامع ترمذی کی حدیث، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ آیت الکرسی بعد کل صلاة لم تمنعه من دخول الجنة الا الموت۔ میں جو بندہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان رکاوٹ موت ہے، جیسے ہی مرے گا فوری جنت میں۔ کتنا اہم ذکر ہو گیا۔ ہم سب عبادت کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، ہمیں جنت حاصل ہو جائے، جہنم سے بچ جائیں، تو ایک اجر کا اتنا بڑا، ایک ذکر کا اتنا بڑا اجر ہے، تو اس لیے اذکار کے لیے بیٹھنا ہے۔ دوسری بات، صف بنانے کا طریقہ، وہ یہ ہے کہ اپنی ایڑیوں کو لکیر کے برابر کریں اور اپنے قدموں کا درمیانی فاصلہ اپنے کندھوں کے برابر رکھیں، وہ صف خود بخود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ تو یہ صف بنانے کا طریقہ ہے۔ تیسری بات، ایک بھائی نے سوال کیا تھا، وہ یہ ہے کہ امام بسا اوقات اگر جیسے مثال کے طور پہ استاد محترم نماز کے بعد کلاس پڑھاتے ہیں، اب اگر امام بیٹھا ہوا ہے، وہ گیا ہی نہیں کہیں پہ، تو کیا پھر لوگ بیٹھے رہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے بعد کے اذکار کرنے تک، جب تک امام سنتے نہ شروع کر دے یا منہ پھیر کے نہ بیٹھ جائے، فوری نہ اٹھ کے بھاگیں۔ اگر امام نماز سے فارغ ہو کے منہ پھیر کے بیٹھ گیا ہے، آپ تسلی سے اٹھے چلے جائیں سنتے پڑھ کے۔ تو یہ حکم ہے بیٹھنے کا۔ اب آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف، وہ ہے نواقض وضو، وضو کو توڑنے والی چیزیں۔ اس میں سب سے پہلی حدیث، وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد الحدث یتوضأ۔ نبی علیہ السلام قضائے حاجت کرنے کے بعد وضو کیا کرتے تھے۔ حدث کہتے ہیں بڑے پیشاب کو، تو یہ وضو کو توڑ دیتا ہے، اس کے بعد وضو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ دوسری حدیث، وعن حذیفۃ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ قال اتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سباتۃ قوم فبال ثم توضأ۔ نبی علیہ السلام ایک جگہ آپ تشریف لائے، آپ نے وہاں پہ پیشاب کیا، چھوٹا پیشاب، اور پھر آپ نے وضو کیا۔ تو یہ دو چیزیں ہوگی، بڑا پیشاب ہو یا چھوٹا، وضو کو توڑ دیتا ہے۔ حتیٰ کہ آپ نے یہاں تک فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث، وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يقبل اللہ صلاۃ رجلین۔ دو بندوں کی نا اللہ تعالیٰ نماز قبول نہیں کرتے۔ پہلا بندہ لمن حضرہ الطعام، اس کو بہت زیادہ شدت کی بھوک لگی ہو تو وہ پہلے کھانا کھائے بعد میں نماز پڑھ لے۔ اور دوسرے نمبر پہ لمن یدافعہ الاخبثان، جو دو خبیث چیزوں کو روکے ہوئے ہو، نماز پڑھ رہے تو پیشاب یا پخانہ روکے ہوئے ہے، اس کی بھی نماز نہیں ہوگی۔ پہلے جائے قضائے حاجت کرے، اس کے بعد وضو کرے اور پھر آ کے نماز ادا کرے۔ تو یہ دو ہو گئے نواقض وضو، یہ وضو کو توڑ دیتے ہیں، پیشاب یا پخانہ۔ آخری حدیث اور آخری بات، وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم توضأ۔
سونے سے نیند پوری کرنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب سونے سے مراد ہے لیٹ کے سونا یا ٹیک لگا کے سونا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ العینانی وکاء الصح، آنکھیں یہ پیٹھ کا تسمہ ہیں۔ اذا نامت العینان استطلق الوکاء، جب انسان سو جاتا ہے اس کا جسم ڈھیلا ہو جاتا ہے، اس کو چاہیے کہ اٹھ کے وضو کرے۔ ایک ہوتا ہے بیٹھے بیٹھے سونا، بندہ گر رہا ہے، گرا تو نہیں ہے نا، اس کا مطلب اس کا وجود ابھی قائم ہے۔ کہتے ہیں لیٹ کے سونا یا ٹیک لگا کے سونا، اس میں وضو کرنا پڑے گا، جس کو عربی میں کہتے ہیں نوم مستغرق، ایسی نیند جس میں بندہ غرق ہو جائے، ڈوب جائے، گہری نیند، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ آخری بات، نبی علیہ السلام کا ایک معجزہ بھی ہے۔ ایک حدیث میں ذکر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام سوئے اور اٹھ کے آپ نے وضو نہیں کیا، آپ نے ویسے ہی جا کے نماز پڑھ لی۔ پھر آپ سے پوچھا بھی گیا، لفظ آپ نے تو وضو کیا ہی نہیں، آپ نے اس کی وجہ بیان فرمائی، فرمایا کہ میری آنکھیں سوتی ہیں اور دل بیدار رہتا ہے۔ نبی غافل نہیں ہوتا، یہ نبی کا خاص معاملہ تھا کہ آپ کا دل غافل نہیں ہوتا تھا، آنکھیں سو گئیں، دل بیدار ہے، تو اس لیے آپ کو سب معاملہ پتہ ہوتا تھا، آپ نے ایک موقع پہ ایسے وضو نہیں کیا۔ تو کوئی بندہ اس حدیث سے یہ نہ سمجھ لے کہ شاید وضو نہ بھی کرے تو کام چل جائے گا، وہ آپ کا خاص حکم ہے، کیونکہ آپ خود وضاحت کر رہے ہیں نا۔ عام حکم ہمارے لیے یہی ہے کہ جو بندہ لیٹ کے سوئے وہ جا کے وضو دوبارہ کرے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔